إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قرآن مجید کی یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں سے 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ادب اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں پیش آنے کا طریقہ خود سکھایا ہے، اور ان توجیحات پر عمل نہ ہونے کی صورت میں جو رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی رب تعالی نے خود بیان فرمایا ہے۔ چونکہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مراد پوری امت ہے، تو ان آیات کو اسی ضمن میں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مناظرہ ذکر فرمایا ہے، مجادلہ ذکر فرمایا ہے۔ پوری صورت میں پچھلی اقوام کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے جس انداز میں وہ پیش آئے، جو اعتراضات، جو باتیں ہوئیں، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیجئے عفو کو۔ عفو کے 2 معنی اہل تفسیر نے، اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے کسی کی برائی کا بدلہ نہ دیں، کوئی آپ سے برے سلوک سے پیش آئے، وہ اپنے قول و فعل سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ نے جواب نہیں دینا۔ اور دوسرا معنی ہے خذ العفو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے پڑ کر حق مت لیجئے، جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج ہوتا ہے ان کا بال کی کھال اتارنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کو غلط ثابت کرنا اور اپنا حق پورا جس کو کہتے ہیں گدی سے کھینچ کر نکال لینا۔ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کا یہ انداز نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں سے عفو کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس طرح پیش آئیں گے تو ہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو ہی انسان اس دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ من انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس قط، کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو، آپ کو برا بلا کہا ہو، آپ کو تکلیف دی ہو، آپ نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، انتقام بدلہ پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ہاں اگر اللہ کے دین کی حرمت کی پامالی کی بات آ جائے
تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے دفاع کرنے والا آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں اس نے گفتگو اس انداز میں کی، مطالبہ کیا، اور اس کا انداز اور اسلوب لہجہ اس طرح کا تھا کہ ہمارا ارادے تبدیل ہو گئے اس شخص کے بارے میں. جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو وہ ارادہ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، یہ حق لینے آیا اپنا، اور جس نے حق لینا ہوتا ہے اس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس کو جواب نہیں دیا جاتا، اس کا حق واپس کیا جاتا ہے. ذات کا معاملہ تھا. سیدنا انس ہی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو گلے میں بھی گھومی ہوئی تھی. پیچھے سے آ کر ایک دم کوئی جھٹکا دے اور کھینچے، میرے اور آپ کے ساتھ کرے. تو آ کر پیچھے سے ایک دیہاتی نے اس چادر کو گھسیٹا اور کھینچا کہ وہ اس چادر کے گھسیٹنے کی وجہ سے آپ کی گردن کے اوپر، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی جو سلوٹیں ہیں ان کے اوپر اس چادر کے کھچاؤ کی وجہ سے جو رگڑ لگی تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، یعنی چھل گئی تھی آپ کی گردن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومے تو یہ تو تھا اس کا ہاتھ سے عمل. اب زبان سے سنیے، مرلی من مال اللہ الذی عندک، وہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس سے میرا حصہ کہاں ہے، مجھے بھی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب دیکھا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی. اس کی طرف دیکھا، اس کے فعل کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیا، اس کے چادر کھینچنے کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ دیا. اور اس کے وہ جو قول کی بدتمیزی تھی، زبانی بدتمیزی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ایک کہہ رہا ہے اس کو دے دو. ذات کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. یہی چیز ایک شخص نے کسی اور طریقے سے مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے مانگنے کا انداز یہ تھا، جو بعض روایات میں مختلف موقعوں کے تذکرے ہیں، بعض میں منافقین کا تذکرہ ہے، بعض میں ذو الخویسرہ جس کی نسل سے خوارج نکلے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو ماریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. وہ تفصیلی ایک مضمون ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوازن کے اور سیدنا علی نے یمن سے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، ان موقعوں پر یا غزوہ حنین کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اس موقع پر ایک آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کیجئے، آپ عدل نہیں کر رہے، انصاف سے کام نہیں لے رہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار کیا. فرق کو تھوڑا سمجھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں گا تو اس زمین پر اور کون ہے جو دوسرا انصاف کرے گا. یہاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نہیں تھی، یہاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت پر انگلی اٹھائی گئی تھی. کیونکہ عدالت جو ہے وہ بنیادی شرط ہے. انسان کا عدل پسند ہونا، خود بھی عادل ہونا، یہ بنیادی شرط ہے. اگر انسان خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو، اس کی کام میں، اس کی بات میں ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر خیانت کی تہمت لگ جائے تو وہ جو سارا دین بیان ہوا سب تباہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا لا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں عدل سے کام نہیں لے رہا، تم مجھے امین نہیں سمجھ رہے، امانت دار نہیں سمجھ رہے. مجھے امانت دار اس نے بنایا، میں اس کی طرف سے امانت دار ہوں جو آسمانوں پر ہے. اس کی یاتینی خبر صباحا و مساء، صبح اور شام میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں. اس اللہ نے مجھے امین قرار دیا، اور اس کی بات آئی ہوئی، اس کی وحی آئی ہوئی، میں حرف بحرف آگے اسی طرح سے نقل کرتا ہوں. تو یہ جہاں اللہ کے دین کی بات آتی وہاں اللہ کے نبی کی غیرت جاگتی. جہاں اپنے نفس کی بات آتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیتے. اپنے نفس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے مشرکین پر. آپ نے پڑھا ہے جب قنوت نازلہ ہوئی تھی، مسئلہ کافی بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، آپ نے نام لے کر، قبائل کے نام لے کر لعنت کی. اور یہی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا علی المشرکین، یہ مشرکین نے آپ کو بڑی اذیتیں دی ہیں احد میں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، لعنت فرمائیے. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے اللہ نے لعان بنا کر نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتا پھروں، لعنتیں کرتا پھروں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور لعنت کی بھی اپنے لیے نہیں کی، جب آپ کو ذاتی اذیت ملی جب نہیں کی، لیکن جب تکلیف اللہ کے دین کو پہنچائی گئی، اعتراض اللہ کے دین پر ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ مزاج تھوڑا سا ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. غیرت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے قربان ہونا ہے.
اس کا تو مزہ انسان نے لینا ہے آخرت میں. آخرت جب انسان کے سامنے ہو، نفس پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کی غیرت کی بات ہے، وہاں انسان آگے ہو جاتا ہے، تاکہ میرا نام اعمال، میرا صحیفہ جو کل قیامت کے دن مجھے ملے وہ بھرا ہوا ملے کہ اپنی ذات کے لیے پیچھے تھا، اللہ کے دین کے لیے آگے تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طرز عمل پوری زندگی کا آپ کے سامنے. خود العفو، آپ نے اس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، نہ کوئی بال کی کھال اتارنی ہے، نہ کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے، نہ لوگوں سے حق چھین کر لینا ہے، نہ لوگوں کے پیچھے پڑنا ہے، تجاوز سے کام لینا ہے، معاف کرتے ہوئے درگزری سے معاملات کو چلانا ہے. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تھی. جو آدمی اس انداز میں چلتا ہے وہ آدمی آپ کو کامیاب نظر آئے گا، پرسکون نظر آئے گا، اپنی ذات میں مطمئن نظر آئے گا. اس کے بعد اگلا جملہ، یہ کیونکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ آیت جو ہے وہ قواعد دین میں سے ہے، دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی دیا ہے، اخلاق بھی دیا ہے، معاملات بھی دیے ہیں. لوگوں سے کس طریقے سے پیش آنا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، تعامل کس طرح کا ہوگا، اور عقیدہ کیا ہوگا. تو دوسری چیز اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. اور عرف کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اس عرف سے مراد معروف ہے، معروف نیکی. اور نیکی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دیا ہو، برائی وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برائی قرار دیا ہو. ہم اپنی ذات کے، اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے، اپنے مزاج سے کچھ چیزوں کو اچھا اور برا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی اچھائی اور برائی بھی پھر شریعت نے بیان کی ہوتی ہے. اور جن چیزوں کا اچھا اور برا ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کا اچھا اور برا ہونا بھی شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے. تو جب سب کچھ شریعت میں ہے تو اصول سادہ صحیح ہے کہ معروف نیکی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دیا ہو، جسے شریعت نے نیکی قرار دیا. وہ لوگوں کو آپ نے بتانا ہے، وہ لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہے. یہ پچھلے ٹکڑے کے ساتھ ہی اس کا سیدھا سادہ سا تعلق ہے کہ جہاں دین کی بات آئے گی وہاں آپ نے بولنا ہے، وہاں خاموش نہیں رہنا. جہاں نفس کی بات ہوگی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنا ہے. یہ چیز، یہ مزاج تھوڑا سا میرے اندر پیدا ہونے کی، مجھے اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. بات پوری کرنی ہے، اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. جب انسان اس منصب پر پہنچتا ہے نا تو بہت سے لوگوں کی جہالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس انداز میں جب رہتا ہے نا تو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. آپ کسی کو جواب نہیں دیں گے وہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا، آپ کسی کو برداشت کریں گے وہ اور حاوی ہوگا. اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نیکی کا حکم دے، پلٹ کر جواب نہ دیں. اس کو اچھائی کا، نیکی کا راستہ دکھایا انسان کہ یہ راہ ہے، یہ درست ہے، یہ بہترین ہے، اس میں کامیابی ہے. لیکن پلٹ کر اگر کوئی آپ کے ساتھ اور مزید بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو شریعت نے جہالت سے تعبیر کیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کیجیے. اعراض ہوتا ہے منہ موڑنا، اور منہ موڑنے کے دو طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، جو خود وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں عباد الرحمن کے تو قالوا سلاما. یہ دو طریقے اسی میں ہیں. سلامہ کا ایک معنی ہے تسلم، جان چھڑاتے ہیں، ان کے اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں، اس کے منہ نہیں لگتے، اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ جاہل کو جواب دینا وہ آگے بات آتی ہے تو وہ مزید بات خراب ہو جائے گی. یا پھر قالوا سلاما، وہ زبان سے اس کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، جو قرآن مجید نے ذکر کیا. جاہل سے جب گفتگو ہو تو اس کو سلام کرو اور اٹھ جاؤ محفل سے، جان بھی چھڑاؤ. سلام کی ایک الگ ایک ہے بات، اس کا تو ایک الگ تاثیر ہے کہ انسان جاہل ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، آپ اگر اس سے آغاز گفتگو سلام سے کریں اور انتہائی گفتگو جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھیں، یہ اپنی مزاج میں، طبیعت میں چیز انسان پیدا کر لے. سلام اور آخر میں اٹھتے وقت انتہائی محفل پر جزاک اللہ، اللہ برکت دے، چند دعائیہ کلمات اور پھر سلام کر کے محفل سے رخصت ہو جائے. یہ چیز اگلے کی جہالت کو مات دے دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، آپ سے وہ الجھ نہیں پائے گا. تو یہ تو تھا اعراض کا معنی. سوال یہ جاہل کون ہے؟ ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں جاہل کا کہ جاہل وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے. لیکن ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل، جس کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن ادب نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی، اخلاقیات نہیں ہوتی. پڑھا لکھا ہے لیکن بدتمیز ہے. یہ پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ اصل یہاں مراد ہے کہ ایسے جاہلوں سے آپ نے اعراض کرنا ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرنی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذونہ ہزوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق لگ رہا ہے،
انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کھلواڑ جانتے بوجھتے نبی ہوتے ہوئے یہ جہالت ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں جاہل ہو جاؤں۔ یہ جہالت کی پہلی سیڑھی ہے کہ انسان جان بوجھ کر اللہ کے دین کے متعلق کوئی بھی ایسے جملے کہے، کوئی بھی ایسی بات کہے جو استہزاء پر محمول ہو۔ یہ سب سے کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا مبصر اور مثقف کیوں نہ ہو، کتنا وہ دنیا کا سمجھدار اور عقلمند کیوں نہ ہو، جو آدمی اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کے تفریح کرتا ہے، اس کے لطیفے بناتا ہے، وہ آدمی اس دنیا کا جاہل آدمی شمار ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے منہ نہیں لگا جاتا، ایسے آدمی کے، کیونکہ وہ جس انداز میں پیش آئے گا وہ میں اور آپ جھیل ہی نہیں پائیں گے، میری اور آپ کی غیرت گوارا ہی نہیں کر پائے گی۔ ایک جاہل وہ ہے جو اللہ کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو اپنے معنی اور مفاہیم پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے بیٹے کو بچائے گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، تیرا وعدہ تھا میرے بچوں کو، میرے اہل کو، میرے خانوادے کو بچائے گا، میرا بچہ تو نہیں بچ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے جب ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، انہوں نے بات کی تھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نوح تم نے بات کی ہے، میں تمہیں ایک تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جو اعتراض یا یہ جو گفتگو، اعتراض تو نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ جو انداز، یہ تفسیر کا جو تم نے اس اہل سے نکالا ہے، یہ مراد نہیں تھی۔ اپنی طرف سے مراد لینا کلام الہی کی جہالت ہے۔ کبھی کسی ایسے آدمی سے گفتگو ہو، سامنا ہو، کوئی آپ کے سامنے آ جائے گفتگو کرتا ہوا، ایمان کی سلامتی ایسے ہوتی ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہر ایک کو برداشت کرنا، ہر ایک سے الجھ جانا، ہر ایک کو سن لینا، جس کے بارے میں پتا ہو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، اس جی کے ساتھ، اس من کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، جو صحیح ہوگا وہ لے لیں گے، جو غلط ہوگا وہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہو، یستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم، جب اللہ کے دین کا مذاق بن رہا ہو تو اللہ نے اس محفل سے اٹھ جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس محفل میں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں سے فوراً اٹھ جائیے۔ ان چیزوں کو سمجھیے۔ ایک جہالت ہے کہ جو انسان اپنی خواہشات میں غرق ہوا ہے، اپنی مرضی کے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، پتا ہے یا نہیں پتا، دونوں طرح کی بات ہے، لیکن وہ چلتا اپنی مرضی سے۔ اس آدمی کو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زبانی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اس عورت کی چال بڑی خطرناک ہے اور میں ہوں انسان کمزور، اگر تو نے اس کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا، تو نے نہ بچایا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصب الینا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہوگی، واقم من الجاہلین، پھر میں جاہل ہو جاؤں گا، نبوت ہوتے ہوئے بھی جاہل ہو جاؤں گا۔ علم کے بعد بے عملی جو ہے وہ انسان کو جاہل رکھتی ہے۔ اعرض عن الجاہلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان جاہلوں کے منہ نہیں لگنا، اعراض کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ادب اور طریقہ آپ کو سکھایا ہے۔ اس جیسی دو آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون سورۃ المؤمنون میں، اور ایک 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب کوئی سامنے سے آپ کے ساتھ برے انداز میں پیش آئے، اس کی برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دینا ہے، اس کی برائی کو اسی انداز میں پلٹ کر جواب دینا، آپ کو بظاہر لگے گا میں جیت گیا، وہ جیت تو بظاہر ہے لیکن وہ انسان کی تربیت اور اخلاق کو خراب کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب کسی کی برائی کا آپ اچھائی سے جواب دیں گے نا، اور یہ مجرب ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس آدمی اور آپ کے درمیان دشمنی بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور آپ نے اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیا ہے، یہ یاد رکھیے کلام الہی ہے، اللہ نے اس قانون کو ذکر فرمایا ہے، ایک دن آئے گا وہ دشمن بھی آپ کا دوست نہ بن جائے تو پھر آپ کہنا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کاروبار کے دیگر چیزوں کے معاملات کے اندر روز مرہ قدم قدم پر اس قسم کی نوعیت سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانتے تو ہم بھی سب کچھ ہیں، پتہ تو ہمیں بھی سب کچھ ہے،
ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، یا پھر اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیطان کی طرف سے نزغ آ جائے، شیطان کا نزغ ہے اس کا وسوسہ، وہ آپ کیونکہ جب غصہ آتا ہے نا، اگلا آپ سے اس طریقے سے پیش آ رہا ہے تو فطرتی چیزیں خون کھولتا ہے، جب یہ خون کھولتا ہے نا، خون کی گردش بڑھتی ہے تو شیطان حاوی آتا ہے، شیطان جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے، اس کی سرایت، اس کا کنٹرول ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے خون رگوں رگوں کے اندر کارنر کارنر پہ پہنچا ہوا ہے، اور جب تیزی سے خون دوڑتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، وہ آرام سے آپ پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی کیفیت کے اندر جب وہ نزغ والی غصے کی کیفیت ہو تو آرام سے آپ کو آ کے خیال میں، دل میں خیال ڈال سکتا ہے، کرو، جواب دو، اپنی عزت نفس، اپنا مقام، اپنا مرتبہ۔ تو اس موقع پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اس کیفیت کے اندر شیطان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے شیطان کا خود سے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ کیا کر رہا ہے، تمہارا اس پر کس طرح کنٹرول ہے، تمہارا اس پر کنٹرول نہیں ہے، وہ تم پر کنٹرول رکھتا ہے، تم نہیں، بس تمہارے پاس ایک طاقت ہے اور وہ ہے اللہ کی پناہ، اس میں آ جاؤ گے، یہ کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا۔ فاستعیذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی کو غصے میں پھولا ہوا دیکھا، رگیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ لال تھا، عجیب اس کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آدمی میں ایک جملہ ہے، اگر یہ پڑھ دے اس کی، یہ فوراً مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً ختم ہو جائے گا غصہ۔ شیطان کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، ہاں کبھی کبھی اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کبھی کبھی اہل تقوی ہوتے ہیں کہ جب انہیں طائف من الشیطان لگ جائے، آ جائے، طائف من الشیطان ہوتا ہے شیطان کے خیالات، وسوسات، اس کی طرف سے یہی چیزیں، وہ کبھی کنٹرول پا جاتا ہے، کبھی آپ کو زبان کی نوک تک باتیں لے آتا ہے، تو تذکروا، مومن وہ ہوتا ہے جو فوراً ایک دم چونک جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے جواب دینے کا، ارادہ کرتا ہے پلٹ کر ویسی بدتمیزی کرنے کا، ارادہ کرتا ہے پلٹ کر ویسے جواب دینے کا، لیکن اسے فوراً یاد آ جاتا ہے فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، پھر اللہ اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ اسے سنبھالتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عیینہ ابن حسن سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ ہوتے تھے، حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، یہ آپ کی شورا میں تھے، قراء میں سے تھے، بڑے قریبی تھے۔ ان کے پاس ان کے چچائے باہر سے عیینہ ابن حسن، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین سے ذرا اکیلے میں ملاقات، بات چیت کروا دو، ملوا دو۔ انہوں نے ملوایا۔ اب وہ چچا ذرا بزرگ آدمی تھے، چھوٹتے ہی بول پڑے عمر، نہ تم فیصلوں میں انصاف کرتے ہو، نہ تقسیم میں کوئی برابری تمہارا انصاف ہے، عدل ہے، مال غنیمت ہو، عدل بیت المال کے معاملات ہوں، انصاف نظر نہیں آتا۔ یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوا، تقسیم برابر نہیں ہے، اور ایک نے نہیں کئی نے کیا، آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، آپ مال جو مال غنیمت ہے، بیت المال ہے، اس کا تصرف ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی آل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کو حرام قرار دیا تھا، اپنے نواسے کے منہ سے کھجور کھینچ کر نکالی تھی سیدنا حسن کے، کہ یہ جو لوگوں کا مال ہے نا، یہ ہمارے لیے، کوئی اٹھ کر، ایک حکمت یہی ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا جو چکر چلایا ہے، وہ سارا سسٹم جو بنایا ہے، وہ یہی تھا لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کا۔ آل محمد کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے، فإنها لا تحل لآل محمد، بتایا بچے کو، بچے تھے سیدنا حسن، کیا تمہیں یہ نہیں پتا، اب تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم آل محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہم زکوٰۃ اور صدقات استعمال نہیں کر سکتے؟ تو اعتراض تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ اعتراض ان پر بھی ہوا، سیدنا عمر پر بھی، کہ اب عمر جیسی شخصیت تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، وہ جو بھتیجا تھا جو سیدنا عمر کے ساتھ ہوتے تھے، حور ابن قیس، وہ سمجھ گئے سیدنا عمر کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب آگے معاملہ خطرناک ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ دوسری چیزیں انسان بھول جاتا ہے جب ایسی کیفیت میں، ایسی سچویشن میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت سب کچھ بھولا ہوتا ہے، اس وقت تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ نکل کے آتی ہے، اس کی اپنی تربیت یا اس کا شیطان کے اندر آنے والا وسوسہ۔ حور ابن قیس نے بڑے موقع پر ان کو یہ آیت یاد دلائی، کہا کہ جملہ بڑا بھاری تھا، عیینہ ابن حسن کا، ان کے چچا کا جملہ بڑا بھاری تھا، عمر جیسی شخصیت ایسے جملوں کو آسانی کے ساتھ ہضم نہیں کرتی۔ تو انہوں نے بہرحال سنا اس کے اعتراض کو، جواب دینے کا ٹائم تھا، انہوں نے آیت پڑھ دی۔ آیت پڑھنے کا اختتام ہوتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں سے اعراض کیجئے۔
بھتیجے نے کہا وہذا من الجاہلین، میرا چچا جو ہے نا اس نے جو بات کی ہے جاہلوں والی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بس میں نے اس وقت دیکھا عمر رضی اللہ عنہ پلٹ کر ایک جملہ، ایک حرف، کوئی آنکھ یا کوئی اشارہ، کوئی چیز، کوئی جواب، کوئی ریئیکشن تھا ہی نہیں عمر کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت سنتے کے ساتھ ہی وہ عمر کی شخصیت تبدیل ہو گئی، وہ جو خون کھولا ہوا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، یہ عمر کی شخصیت تھی، وکان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جایا کرتے تھے، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنا معاملہ کبھی ان کا آگے نہیں آیا۔ یہ چیز تھوڑی سی یاد دہانی اپنے ذہن میں بٹھانا، اس چیز کو بار بار دماغ میں لانا بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پر سیدنا معاویہ آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ، معاملہ سیاسی ایک معاملہ تھا، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس خلافت کا حق وہ رکھتا ہے ہم سے زیادہ، تو یہ بات سمجھ لے میں اور میرا بیٹا اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اشارہ میری طرف تھا، کہتے ہیں میرے زبان کی نوک تک جواب آیا، اور جواب یہ تھا کہ اس خلافت کا حقدار وہ آدمی ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی بنیاد پر تمہارے کافر ہوتے ہوئے قتال کیا تھا۔ پرانی باتیں ہیں، وہ اس قسم کی چپکلش میں سیاست کے اندر اس قسم کی باتیں ہوئے جایا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں اعتراض بھی مجھ پر تھا، جواب بھی میری زبان پر تھا، اور بالکل فٹ تھا، پرفیکٹ تھا، لیکن کہتے ہیں جیسے یہ جواب دماغ میں آیا، زبان کی نوک پر آیا جواب، جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے نا زبان کی نوک تک بات آتی ہے، تو مجھے یہ آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ اہل تقوی ہوتے ہیں جب شیطان کی طرف سے یہ جواب، شیطان جواب دیتا ہے آپ کو، یہ دے جواب، یہ بتائے اس کو، یہ منہ توڑ جواب دے تیری جیت ہو جائے گی، وہ جواب انسان کی نوک تک، زبان کی نوک تک شیطان پہنچاتا ہے۔ مجھے آیت یاد آئی تو تذکر، اگلا جملہ بھی یاد آیا کہ مومن فوراً جھٹکا کھا کے رکتا ہے، مومن آگے نہیں بڑھتا، شیطان کے شکنجے میں نہیں آتا، اپنے نامہ اعمال کو گندا نہیں کرتا، اور فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ کہا بس اس محفل کو چھوڑ دیا، جواب دیا نہیں، خاموشی اختیار کی، جو ہوتا ہے ہو، میں اپنی ذات کی خاطر جواب دینے والا آدمی نہیں ہوں، مجھ پر اعتراض ہوا ہے درگزر کروں۔ یہ آیت اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے، ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں یہ ایسی گھٹی میں چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے بھی ایک طرح کا دین مسجد کی حد تک بنا لیا ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی نہ یہ آیت ہمارے کسی کام کی ہے، نہ کوئی اخلاقیات، وہ تو ایک دنیا کی ریس ہے، جو جیسا کر رہا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی پلٹ کے کرو، نہیں تو دنیا تمہیں کھا جائے گی، دنیا تو تمہیں لپیٹ لے گی۔ آگے ہے سیاست کا دور، کیونکہ میں نے خاص طور پر ذرا سیاست کے حوالے سے آپ کو جو مثال دی، اب یہ الیکشن ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ وابستگیاں یا محبتیں یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی لینگویج، جس طرح کی زبان اب ہماری تربیت میں گھٹی میں بٹھا دی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، سب الزام لگا رہے ہیں تو ہم بھی لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا، وہ بولا ہوا، وہ کہا ہوا وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے، اس کا میں نے حساب نہیں دینا، بس صرف مسجد میں کیے گئے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی ان آیات کو، ان اخلاقیات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ بات ویسے بھی میں اکثر عرض آپ نے سنی ہوگی، بیان کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انسان جو ہے، وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں مفلس والی، کہ جس کے نام اعمال کو لوٹا جائے گا، برباد ہوگا، اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی، اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے یہی گھٹیا پن کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے لٹ جائے گا یہ آدمی جتنا نیک ہوگا۔ وہ محفل کا نیک تھا، مجلس کا نیک تھا، مسجد کا نیک تھا، قرآن کا نیک تھا، بیت اللہ کا نیک تھا، حج عمرے کرنے والا تھا، لیکن باہر نکل کے کچھ اور تھا۔ وہ بچی اس سے کہ وہ آدمی میں ہوں، اور میں ذکر کرتا ہوں کہ بنیے وہ
کہ جو آدمی اللہ بہرحال ہمیں وہ بھی نہ بنائے، کیونکہ اللہ نے ذکر فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو یہاں درگزر کر گیا، ختم کر گیا، اس کو تو بہت کچھ ملنا ہے، اس کو تو کتنا ملنا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن کم از کم اس لائن میں نہ کھڑے ہوں، ہم اس لائن میں کھڑے ہوں جو لینے والے ہیں، کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میرا مال چھینا تھا۔ اگر میں نے دنیا میں پلٹ کے بدلے لیے ہوں گے تو معاملہ تو ہی نمٹ گیا نا، وہاں تو جا کر میں کچھ نہیں لے سکتا۔ تو اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں قیامت کے دن؟ آپ اور میں وہ طے کیجیے خود سے اپنی قیامت کے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب پہلے خود تو کرو، اپنے آپ کو چیک تو کرو، اپنے آپ نام اعمال کو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا میں دیکھ لوں، کل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، قیامت کے میدان میں کس کیفیت میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہت کچھ انسان کو سیکھنے، سمجھنے اور کرنے کو مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔